بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تیسیر المنطق میں سبق نحو اور پہلا سبق ہے۔ تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ کلی ذاتی ہے ایک، اور ایک ہے کلی عارضی۔ کلی ذاتی کے تین قسمیں ہیں، ایک جنس ہے، نوع ہے اور فصل ہے۔ جنس کی تعریف یہ ہے، نوع کی تعریف یہ ہے، اور فصل کی تعریف یہ ہے۔ جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقتیں الگ الگ ہو۔ مثلا حیوان یعنی جاندار، یہ بولی جاتی ہے انسان پر، گھوڑے پر، گدھے پر اور اونٹ وغیرہ پر۔ تو یہ ایسا کلی ہے کہ ایسی جزئیات پر بولی جائے، یہ جزئی ہے، یہ بھی جزئی ہے اور یہ بھی جزئی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جزئی وہ ہے جو ایک ہی چیز پر صادق آئے، تو یہاں پر یہ ایک ہی چیز پر صادق آتی ہے، لیکن یہاں سے جزئی سے مراد جزئی اضافی ہے، جزئی اضافی ہے۔ اس کو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، لیکن اشکال دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کلی ذاتی جو اپنی جزئیات پر بولی جائے جس کی حقیقتیں الگ ہوں۔ اس کے یہ حیوان ناطق ہے، جاندار ہے لیکن ناطق ہے، بات کرتے ہیں اور قوت ادراکیہ ہے اس میں۔ یہ بھی حیوان ہے لیکن یہ ساحل ہے، یہ ہنہناتا ہے۔ یہ ہے حیوان لیکن یہ ناحق ہے۔ تو یہ الگ الگ، دونوں الگ ہے، یعنی سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ نوع وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقتیں ایک ہوں۔ مثلا انسان، یہ زید، عمر، بکر اور جتنی بھی انسان کی جتنی افراد ہے سب پر یہ صادق آتا ہے، اور ان سب کی حقیقتیں ایک ہیں۔ فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسرے حقیقتوں سے اس حقیقت کو الگ کر دے۔ مثلا انسان کی دو حقیقتیں ہیں، نمبر ایک ہے حیوان اور ایک ہے ناطق۔ تو اس میں اس کے ساتھ بہت سارے حقیقتیں ہیں، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ اور یہ جو ہے یہ اس چیز کی وجہ سے یہ ان جانداروں سے الگ ہو گیا، یہ جتنے بھی جاندار ہیں اس سے یہ الگ ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا اس کے لیے فصل۔ اس کو باقی اس کے جو افراد ہیں اس سے الگ کر دیا، یہ بھی وہی ہے لیکن اس سے الگ ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو ہمارے پاس یہ تینوں اس ایک ہی مثال میں آ گئی۔ انسان یعنی حیوان وہ کلی ذات ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقتیں الگ ہوں۔ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو۔ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جائے کہ ان کی حقیقت ایک ہو اور دوسرے حقیقتوں سے اس کو جدا کر دے، یعنی دوسرے حقیقتوں سے ان حقیقتوں سے اس انسان کو جدا کر دے۔ مثلا یہاں پر یہ نہیں بلکہ یہ وہ کلی ذاتی ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے بولی جائے، تو دیکھ لیں اس کو، اس میں یہ تینوں شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے اور یہ بھی شامل ہے۔ ابھی یہ بمنزلہ جنس کے ہے، بمنزلہ جنس کے لیے اس میں سب شامل ہے،
اس میں سب شامل ہے کہ یہ کلی ذاتی ہے، تو یہ کلی ذاتی ہونا ان سب کے لیے جنس ہے۔ ابھی یہاں پر فصل لگایا، جب یہ فصل لگایا تو اس فصل کی وجہ سے یہ نوع بن گیا کہ یہ الگ نوع ہو گیا، یہ الگ نوع اور یہ الگ نوع، اس کے نوع بن گئے، یعنی کلی ذاتی، یہاں پر یہ کلی ذاتی یہ جنس ہے، اور یہ آگے جو آیا ہے یہ اس کے لیے فصل ہے، اور یہ اس کے انواع ہے، ایک نوع یہ، ایک یہ اور ایک یہ۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ انسان مثلا ہم کہیں کہ اسم ما دل على معنى في نفسه، اسم ما دل، كلمة ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة۔ تو ابھی اور فعل کیا ہے؟ فعل مثلا ہم نے مفرد کی 3 قسمیں ہیں، تو یہ بھی مفرد ہے، ما دل علی معنی فی نفسہ، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور حرف بھی ہے، ما دل علی معنی فی نفسہ ویقترن بأحد الأزمنة الثلاثة۔ تو ابھی یہ بمنزلہ ما دل، یا ما جو ہے یہ ما، اور ما لم يدل على معنى في نفسه، تو یہ حرف۔ تو ابھی جو ما ہے یہ جنس ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے۔ ابھی دل علی معنی فی نفسہ میں اس سے حرف نکل گیا، حرف کے لیے یہ فصل ہو گیا، اور یقترن یہ فصل ہو گیا، اس کو الگ کر دیا فعل سے، اور یقترن بهذه الأزمنة الثلاثة اس کو اسم سے الگ کر دیا، تو یہ فصل ہو گیا، اور یہ انواع ہو گئے، اور یہ مفرد اس کے لیے جنس ہو گیا۔ تو میرا خیال پہ یہ ہر جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں جو مثالیں دی ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کلی ذاتی، اس کے بعد ہم کلی عارضی پڑھیں گے، اور وہ ہوگا سبق نحو 2 نمبر۔ تو اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔